السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کے نزول کا اصلی مقصد ہے۔ اور آپ سب نے امام محترم سے میرا تعارف سن لیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ تعارف ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو ہمیں دین سکھانے والے ہیں ان کی علمی لیاقت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں ذکر کرتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان العلم دین، علم ہے تو یہ دین ہے، علم حاصل کرنا دین حاصل کرنا ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو جس سے دین سیکھنا ہو پہلے اس کے بارے میں دیکھ لو، جان لو وہ کون ہے، اس کی علمی لیاقت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ بدعتی ہے کہ سنی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے کہ کون ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میرا مختصر تعارف ہوا، اور میں ایک مسلمان ہوں اور اہل الحدیث منہج اور مسلک پر قائم ہوں۔ اب اس کے بعد ہم قرآن کریم کی تفسیر، مختصر تفسیر باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں یہ قرآن کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے۔ خود قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں پوشیدہ کر دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب اے پڑھنے والے جو تیرے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے دل کی گہرائی میں 101% سے زیادہ یقین بٹھائیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، یہ کسی مخلوق کی کلام نہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام خود اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو ہم غیر مخلوق کہتے ہیں۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہی نہیں، اور وہ بھی بدنصیب ہے جو پڑھتا اور سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انٹروڈکشن اللہ نے قرآن میں کراتے ہوئے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے اے نبی، ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، لیدبروا آیاتہ، قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلکہ اصلی مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں، غور کریں۔ یہ اسی تدبر قرآن کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے تراویح کی نماز کے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر قرآن کے بارے میں بتایا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، نزل بِهِ الروح الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ تو ہم جس کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مقدس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف بھی ہیں، آواز بھی اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور معانی بھی اللہ کے ہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں جو اللہ کے میسج کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سی ادنا سی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے, ہمیں قرآن سے کبھی جڑنے نہیں دینا چاہتا, اس لیے پہلے کہا گیا اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو اپنے سے دور بھگاؤ, اور بسم اللہ پڑھ کے برکتوں کو اپنی طرف قریب کرو, اور اس کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کی شروعات کرو. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفات رب العالمین کے لیے. الحمد, ساری تعریفات, آسمانوں میں تعریف ہو تب بھی اللہ کے لیے, زمینوں میں ہو تب بھی اللہ کے لیے, سمندروں میں ہو تب بھی اللہ کے لیے, زمین و آسمان کائنات کے کسی چپے میں بھی اگر کہیں تعریف ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے تو ان ساری تعریفات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے تعریفات ہیں جو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا, پالنے والا, رب العالمین ہے, دیکھ ریکھ کرنے والا, چلانے والا, مالک اور مختار ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے, دلیل بھی ہے. دعویٰ کہ ساری تعریفات اللہ کے لیے, یہ دعویٰ ہے. کیا دلیل ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے؟ یہ اللہ کا نام اللہ بتا رہا ہے. علماء کہتے ہیں اللہ کے تمام نام اسماء الحسنی اور اللہ کی تمام صفات علیاء کا جامع اللہ کا یہ نام ہے اللہ. اللہ, اس کے اندر جو میننگ ہے, جو معنی ہے اور جو صفات علیاء کا بیان ہے, یہ ناقابل بیان ہے اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنا زبردست نام ہے, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور ہر صفت پہ اللہ کی تعریف لازم ہے اور ضروری ہے. اس لیے الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات کے لیے دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. رب العالمین, وہ اللہ رب العالمین ہے. عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم اسی کے وزن پہ آتا ہے خاتم. خاتم عربک میں انگوٹھی کو کہتے ہیں. ما یختم بہ, جس سے مہر لگائی جاتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما یعلم بہ خالق کل شیء. عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کا پتہ مل جائے. عالم مطلب جہان, دنیا, یونیورس, کائنات, اس کو عالم کہتے ہیں. اور بہت سارے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے, ہر مخلوق کا اپنا عالم ہے. ہر مخلوق کے اندر کئی ساری کیٹیگری ہیں, ان کا اپنا عالم ہے. انسان کو دیکھیے, اس کے بدن کو دیکھیے, اس کی بناوٹ کو دیکھیے, اس کا اپنا عالم ہے. اور اسی طرح سے چیونٹیوں کے دیکھیے, سینکڑوں قسم کی چیونٹیاں ہیں, الگ الگ جانور, الگ الگ قسمیں ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے عالم ہے. یہ سب کے سب پتہ دے رہے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ہے, اسی کو کہتے ہیں اللہ. اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں, اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں, سب کچھ اسی کے لیے. قرآن جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ میں 3 چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں. نمبر 1 جو ہر مسلمان کے لیے ضروری, جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. نمبر 1 توحید, نمبر 2 عبادت, نمبر 3 منہج. یہ تینوں سورہ فاتحہ میں. توحید کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفات رب العالمین کے لیے, یہ توحید ربوبیت. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, رحمان اور رحیم فیصلے کے دن کے مالک کے لیے, یہ توحید اسماء و صفات. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید الوہیت. توحید کی 3 قسمیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. تینوں آپ کی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اور توحید کے بغیر اہل حدیث کہاں ہوتا ہے؟ توحید کے بغیر اوریجنل اسلام کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. توحید کے بغیر کون اوریجنل مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کی تفسیر جب اہل حدیث کرے, رب کعبہ کی قسم ہے وہی حق ادا کر سکتا ہے اگر کچھ کرنے کی بات کی جائے. ورنہ اور کہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن کا جو اصل معنی ہے, جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے, اس تک پہنچنے کی کوشش اگر کوئی کر رہا ہے تو اہل الحدیث کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں اس سے جڑ کے رہو اور ان کے علماء سے جڑ کر رہو. پہلی چیز توحید قرآن کریم میں موجود ہے. دوسری چیز توحید موجود ہو, توحید کا عقیدہ موجود ہو اور عبادت سے زندگی خالی ہو. یہ کہیں تصور میں آ سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی, اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت مدد طلب کرنا. آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وقت آنے پہ کہہ جاتے ہیں یا علی مدد یا مشکل کشا یا فلاں یا فلاں کہہ جاتے ہیں. یہ عبادت نہیں ہوئی, اور ہوئی تو اللہ کی نہیں ہوئی, یہ غیر اللہ کی عبادت ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اور استعانت, اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا, دونوں کو ایک ساتھ
بیان کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ نماز ہم نے پڑھی, نماز کے بعد کی دعائیں پڑھی, اسی میں اس کا جواب ہے. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی بھی بڑا سے بڑا عبادت گزار, تہجد گزار, پرہیزگار آ جائے اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر. نہیں. شیطان ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. شیطان ہمیں قرآن اور عبادت کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا ہے. اس لیے ہم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے اللہ تو ہماری مدد فرما دے کہ میں تیرا ذکر کر لے جاؤں, تیرا شکریہ ادا کر لے جاؤں اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کر لے جاؤں. اس لیے اللہ نے یہاں پر عبادت اور مدد کو ایک ساتھ ذکر کیا, کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. اس لیے عبادت پر اگر کوئی فخر کر رہا ہے تو اس کو ہم بہت بڑا گمراہ تصور کرتے ہیں. عبادتوں پہ فخر نہیں کیا جا سکتا. دوسری وجہ, اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ مدد مانگنا یہ عبادت ہے, اسپیشلی وہ چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. اگر کسی فرشتے سے, کسی نبی سے, کسی ولی سے اور کسی اللہ کے بندے سے مانگ لیا گیا تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اس لیے الگ سے عبادت کی ایک قسم بتا دی گئی کہ مدد مانگنا یہ عبادت ہے, لہذا غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کرنا. اور ایک وجہ یہ بھی بتا دی گئی, کہا گیا کہ اے اللہ کے بندو, جب اللہ سے تم دعا مانگنا, اللہ سے مدد مانگنا, تو اللہ سے جب مدد مانگنا ہوگا, ظاہر سی بات ہے مشکل میں پھنسے ہوئے ہو, پریشانیوں سے گھرے ہوئے, کاروبار تمہارا مندہ ہوتا جا رہا ہے, تو تم اللہ سے مدد مانگتے وقت اپنی عبادتوں کا وسیلہ دے دینا, اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے دینا. اور ہم اہل الحدیث اس وسیلے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں یہ مشروع وسیلہ ہے. اللہ سے دعا کریں, اے اللہ رب العالمین فلاں نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے, اخلاص کے ساتھ کی ہے, اے میرے مولا میں اس نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں, تو مجھے اس مشکل سے نکال دے. اے اللہ تو مجھے رزق حسن عطا فرما, رزق طیب عطا فرما. اپنی نیکیوں کا, اپنی عبادتوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگنے کا ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں اور آپ کو سبق دے. اسی لیے علماء نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسری چیز سورہ فاتحہ میں منہج, پہلی توحید, دوسری عبادت, تیسری منہج. منہج, عبادت کیسے کرو گے آپ؟ ہم اور آپ نے نمازیں پڑھی, کس نے بتایا طریقہ؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. تو نبیوں سے طریقہ سیکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کا. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام برسایا ہے. اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے, یعنی یہود اور نصارہ. ایک بات بولتا ہوں, بڑی پتے کی بات ہے, جو شخص روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو, 5 وقت کی نمازوں میں 17 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی. 17 مرتبہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہو ایک دن میں 24 آورز کے اندر, اور اس کے بعد وہ بندہ کفار سے مشابہت اختیار کرے, یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائے, ایسے انسان پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے, اے اللہ یہودیوں کا کلچر اور راستہ نہیں چاہیے, عیسائیوں کا کلچر اور راستہ نہیں چاہیے, اے رب العالمین نبیوں کا چاہیے, صدیقین کا, شہداء کا چاہیے, اولیاء کا چاہیے, نیک بندوں کا چاہیے, صحابہ کا چاہیے. اور نماز سے باہر جانے کے بعد پھر وہ یہود و نصارہ کے کلچر پہ آ جائے تو اس کا مطلب اس نے سورہ فاتحہ کو سمجھا ہی نہیں. دوسری بات, 17 بار جو سورہ فاتحہ پڑھے اور ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی کرتا رہوں گا, تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں, تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں گا. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ضرورت پڑنے پہ کسی اور کو مدد کے لیے پکار لے, ان چیزوں میں جس میں صرف اللہ کو اختیار ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ سے غداری ہے, یہ سورہ فاتحہ کو نہ سمجھنے کا عذاب ہے, سورہ فاتحہ پہ نہ عمل کرنے کا یہ توحید سے دور ہونے کی سزا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے پڑھی گئی, یہ سورہ فاتحہ کے اندر علم کا بحر نہ پیدا قرار ہے. اتنا علم ہے, سال ختم ہو جائے سورہ فاتحہ پہ اگر اہل علم بیان دیں. اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری سورت اور پہلی بڑی سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی ابتدا میں, اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں, اس میں ہمیں اور آپ کو دوسرے کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو فلٹر کرنے کا مہینہ ہے, اپنے آپ پر فٹ کریں. میں پہلے اپنے آپ پر, آپ اپنے آپ پر, آپ اپنے آپ پر, دوسرے پہ نہیں. جب دوسرے کی باری آئے گی تو سوچنا, لیکن اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی اس قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1 مومن لوگ, نمبر 2 کفار, نمبر 3 منافقین. ان تینوں کو اللہ نے
ایک کے بعد دیگر منشن کیا. اور تینوں کا اسٹینڈ کیا ہے, موقف کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, ان کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں, کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. تو پہلے مومن لوگ کہا الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بات کو, اپنے نبی پر اترے ہوئے قرآن کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. ارے جو باتیں سمجھ میں آئے اس کو مانتے ہی ہیں, جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں بس اللہ کے نبی نے بتا دیا, قرآن کریم میں نازل ہو گیا, اگر عقل سے ٹکرا بھی رہی ہے تو اس کو بھی ماننے والے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ لوگ مومن ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسی میں ہم سب کو شامل فرمائے. دوسرے قسم کے لوگ کفار, جو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ نبی پہ اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں, نہیں سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. اب یہ ڈکلیئر کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سمجھنے والے نہیں. تیسرے وہ جو سب سے خطرناک, یہ دونوں کلیئر ہے, مومن پوزیٹیوٹی میں کلیئر اور یہ کفار نیگیٹیوٹی میں کلیئر. ایک تیسرا گروہ ہے جو کافروں سے زیادہ خطرناک ہے, اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے, وہ منافقین کا گروہ ہے, جو ظاہراً مسلمانوں کے لباس پہنتا, مسلمانوں کی بولی بولتا, مسلمانوں کی مسجد میں آتا ہے, لیکن دل میں اسلام اور محمد رسول اللہ کی دشمنی لیے ہوئے ہے. تو ایسے لوگوں کی پہچان قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, بے وقوف کہتے ہیں. اللہ نے کہا, یہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہے. ایک بات غور کرنے کی ہے, یہ قرآن جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی پاک پر آئے, اسی سورہ بقرہ کی پہلے ہی پارے میں آگے آئے گا, اللہ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبرائیل ہی میرے نبی کے دل پر قرآن لے کر اترے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا جو جبرائیل کا, فرشتوں کا, میکائیل کا, اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے, فإن اللہ عدو للکافرین, وہ کافر ہے اور کافروں کا دشمن اللہ ہے. اللہ نے ایک اصول دے دیا. کیا ہے اصول؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے وہ ناقل ہو گیا, جو اس سے دشمنی رکھے گا گویا وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے. جو جبرائیل کو اپنا دشمن کہے وہ اللہ کو بھی اپنا دشمن مان لے. اسی طریقے سے جس نے نبی کی باتوں کو ہم تک پہنچایا, جو نبی کے صحابہ کو دشمن اپنا سمجھتا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. یہ ان آیات سے مستنبط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خسارے میں کون ہے. آج بہت لوگ کہتے ہیں یہ گھاٹے میں, یہ گھاٹے میں. اللہ نے فرمایا گمراہ لوگوں کی 3 پہچان ہے, گمراہ لوگوں کی 3 پہچان ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, پہلی پہچان یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جو پکا وعدہ کر کے آئے اس کو توڑ ڈالتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے ہر انسان نے اللہ سے وعدہ کیا, اے اللہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے. جب اللہ نے پوچھا لست بربکم, تو دنیا نے کہا ہاں تمہارا رب ہے. دنیا میں آنے کے بعد آج 800 کروڑ کی آبادی ہے, 8 ارب آبادی ہے دنیا میں. بتائیے اللہ والے کتنے لوگ ہیں, توحید والے کتنے لوگ ہیں, شرک کرنے والے کتنے لوگ ہیں, بددین کتنے لوگ ہیں. جتنے لوگ توحید سے منہ موڑ چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی اپنے نبیوں سے وعدہ کیا کہ اگر محمد الرسول اللہ ہمارے زمانے میں آ جائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے, ان پر ایمان لے آئیں گے. اہل کتاب نے ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے ہی سچا مانتے اور جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے. لیکن حسدا من عند انفسہم, ان کو حسد یہ ہو گیا کہ اسماعیل کی اولاد میں سے یہ محمد الرسول اللہ کیسے نبی بن گئے, یہ یہودیوں میں سے, یہ بنو اسرائیل میں سے کیسے آخری نبی نہیں آیا. اسی حسد کی بنیاد پر ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا, ہمارے نبی کو گالی دی گئی, جادوگر کہا گیا, نہ جانے کیا کہ الزامات لگائے گئے. ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں سے کیا ہوا, اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا کہ اگر محمد رسول اللہ آخری نبی آ جائیں گے تو مان لوں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا. یہ دوسرا وعدہ توڑنے والے لوگ. تیسرے وہ قسم, وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو جو کرنا وہ کرو اور جو نہیں کرنا وہ نہ کرو. پھر اس کے باوجود اس کی مخالفت کر جاتے ہیں, اللہ کے احکام کی مخالفت کر جاتے ہیں, آپس میں کیا ہوا وعدہ توڑ جاتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں. فرمایا گمراہ لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, کہ اپنے وعدوں کو توڑ دیا کرتے ہیں. اور دوسری پہچان ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اللہ جو چیزیں جوڑنے کے لیے کہتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یعنی کہ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اللہ کہتا ہے مسلمان کا بھائی بن کے رہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے, لیکن اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا گمراہ لوگوں کی پہچان ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, گمراہ لوگوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, غیبت
کرتے ہیں, لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پہ ہوتے ہیں فتنہ برپا کرتے رہتے ہیں. ان تین پہچان کو بتانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے جن کے اندر یہ تین برائیاں پائی جائیں گی. وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا, آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا کس نے؟ مشرکین اور کفار نے. اور رشتہ داری کو توڑا کس نے؟ کفار نے. اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا ان کے اپنے سگوں نے ساتھ چھوڑ دیا, چچا نے پہلی زبان چلا دی, ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا, رشتہ داریاں توڑ بھی گئی. اور پھر زمین کا فساد برپا کیا کس نے؟ منافقین نے. یعنی یہاں بھی اللہ نے مشرک, کفار, منافقین تینوں کو ایک ساتھ ایکسپوز کیا اور فرمایا کہ خسارے میں یہی لوگ ہیں. قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا واقعہ قصہ آدم اور حوا علیہ السلام کا بیان ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرتیں, بڑی نصیحتیں دی ہیں, اور اللہ نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے ایک مقصد کے تحت. مقصد کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو انفارم کرنا ہے, خبر دینا ہے, اے زمین پہ چلنے والے میرے بندوں, میرے نبی کی امت میں رہنے والے لوگوں, تمہارا دشمن شیطان ہے اور وہ کبھی تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا, تمہیں مجھ سے دور کرے گا. لہٰذا اپنے دشمن کو پہچان لو اور اس سے محتاط رہو, اس سے بچ کے رہا کرو, پوری کوشش لگاؤ, پوری جان لگا دو, لیکن شیطان سے کبھی بھی شکست نہ کھاؤ, کبھی بھی ہارو نہیں. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو. اچھا یہ پورا پیج آپ پڑھیں گے تو آدم علیہ السلام کی تین فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایک فضیلت یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کمپٹیشن کرایا, حضرت آدم جیت گئے. دوسری فضیلت, اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم کے لیے سجدہ کرو, سجدے تعظیمی. یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم اور آپ نمازوں میں کرتے ہیں, یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلے کی امتوں میں جائز تھا. ایسے ہی جیسے بہن سے شادی کرنا بعض امتوں میں جائز تھا, بعد میں حرام کر دیا گیا, تو اس امت میں سجدے تعظیمی بھی حرام ہے اور بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. یہ ان کی دوسری فضیلت. تیسری فضیلت, آدم آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ایک نقطے کی بات ذکر کر رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی فیسلٹی ملے, آپ کو کہیں کوئی سہولیت ملے اور کہا جائے یہ دیکھیے یہ آپ کے لیے بہترین لگژری روم ہے, آپ یہاں رہیے, ساری سہولیتیں, ساری فیسلٹیز ہیں, لیکن اگر آپ کے گھر والی ساتھ میں نہیں ہے تو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا یا آدم, اے آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ, آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. اور اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے کہ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا, کیوں کر پیدا کیا گیا, کیا وجہ بنی, تو اس میں پوری وضاحت ملتی ہے کہ سکون آدم کو پہنچانے کے لیے. دنیا کی ساری سہولتیں اگر انسان کے پاس میسر ہو, بیوی اگر نہیں ہے, گھر والی نہیں ہے, تو سکون نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے امام کائنات نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, نیک بیوی ایک طرف, تو نیک بیوی سب سے بہترین ثابت ہوگی. یہ ہمارے نبی کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے, یہ قرآن کریم کی تائید اور تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے وعدہ, اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی, اور اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اے لوگوں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. غلطی کیا؟ آدم علیہ السلام بلکہ انسانیت کی, پوری ہیومینٹی کے باپ کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے حرام چیز کھا لی تھی. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اے میرے بندے آدم جنت میں جائیے, بیوی کے ساتھ رہیے, اس درخت کے قریب نہ جانا. کون سا درخت تھا, کیسا تھا, کون سا پیڑ تھا, اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کوئی کہتا ہے گندم, کوئی کہتا ہے انگور, کوئی دلیل موجود نہیں, بلا دلیل باتیں ہیں. بہرحال وہ ایک درخت تھا, اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ نے کہا آدم اس کے قریب نہ جانا. کھانا اگر منع کر دیتے تب بھی کافی تھا, کہا قریب نہ جانا, اس کے آس پاس نہ بھٹکنا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام پر نفس غالب آئی اور کھا لیا. یہ کیا حرام کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ حرام کھانا, علماء نے لکھا یہ حرام کھانا ہے. آدم علیہ السلام اس انسانیت کے باپ پر پہلی غلطی ہوئی کہ حرام کھا لیا. سزا کیا ملی؟ بدن سے کپڑے اتر گئے اور جنت سے نکال دیا گیا. جب ہمارے باپ
आदम अलैहिस्सलाम हराम खा लिए, जन्नत से निकाल दिए गए और बेलिबास कर दिए गए। आज हम किस खेत के मोली कहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, हम बेआबरू नहीं हो सकते, हम बेलिबास नहीं हो सकते। ऐ मेरे भाइयों, हराम खाने वाले कभी भी इज्जतदार नहीं हो सकते अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में। अल्लाह ऐसे लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं फरमाता है। जब हमारे बाप को जन्नत से निकाल दिया गया हराम खाने की वजह से, तो हम और आप हराम खा खा के कैसे कहते हैं कि जन्नत हमारे बाप की है। इबारत हासिल करें कि हमें और आपको हराम से बचना है। अच्छा, इब्लीस ने भी गलती की थी। क्या गलती की थी? आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की गलती में फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम की जो गलती हुई वो नफ्सानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे हुई। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक इनायत फरमाई, इन्होंने तौबा भी कर लिया, अल्लाह ने मुआफ भी फरमा दिया। लेकिन इब्लीस ने जो गलती की, जो गुनाह किया, जो पाप किया, जब उससे सफाई मांगी गई तो उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूं, मैं इनसे। उसका एटीट्यूड सामने आ गया, उसका घमंड सामने आ गया, उसका तकब्बुर सामने आ गया और अल्लाह को चैलेंज करने लगा, तूने मुझे रादे दरगाह किया, मैं तेरे इन बंदों को सबको रादे दरगाह करवाऊंगा, सबको जहन्नम में ले जाऊंगा। तो इब्लीस के गुनाह के बाद अकल जाना उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना देता है। आदम अलैहिस्सलाम के खता हो जाने के बाद तौबा कर लेना इनको वापस जन्नत में जाने का रास्ता हमवार कर देता है। हम और आप इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं और होती हैं हर इंसान से। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक इनायत फरमाए। कुरान करीम की सूरह बकरा में एक कौम का बार बार जिक्र आया है, वह है कौम बनु इसराइल। ये एक जमाना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया, कहा तुम मेरे सबसे पसंदीदा कौम हो। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनु इसराइल मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता फरमाई। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनु इसराइल मेरी नेमतों को याद करो कि हमने सारी दुनिया के लोगों पे तुमको फजीलत दी है, तुमको सबसे बेहतर बनाया। अल्लाह ताला इन लोगों से इतना खुश हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मन्नो सलवा नाज़िल फरमा दिया। आज हमें और आपको तो खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, इंतजाम करने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने फरमाया व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, अरे खाने और खाने के बाद मीठे सब कुछ का इंतजाम कर दिया। कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो रोजियां दी हैं खाओ पियो। वमा ज़लमूना, लेकिन हमने जुल्म नहीं किया, जुल्म इन्होंने किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, सबसे चहेते थे और चहेते होने के बाद कैसे डाउनफॉल होता है आप कुरान करीम तो पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर जिल्लत की मार पड़ गई, रुसवा कर दिए गए, फकीर और मिस्कीन बना दिए गए और अल्लाह ताला के गजब के लोग शिकार हो गए। इनका पाप क्या था, गुनाह क्या था? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया करते थे। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अल्लाह के नबियों को कत्ल किया करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इनकी नाफरमानी और इनकी हठधर्मी की वजह से अल्लाह ताला ने इनको ये सजा दी। और अल्लाह ने जब सजा देने की बात कही तो अल्लाह ने ये भी फरमाया फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, जब इन लोगों ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, शिर्क करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने वो बड़ा पाप किया कि तुमको सजा दी जाएगी। और सजा यह दी गई कि इनको बंदर बना दिया गया, इनको बंदर बना दिया गया, खसारे वाला जलील बना दिया गया। और का फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, जो उससे पहले जमाने के अंदर मौजूद थे उन लोगों के लिए इबरत का सामान, जमाने के लिए इबरत का सामान, कयामत तक जो लोग आएंगे उनके लिए भी इबरत का सामान। आज 2026 में कुरान पढ़ने वाले हम और आपके लिए भी अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इबरत का सामान बना दिया। और फरमाया जितने लोग मुत्तकी और परहेजगार होंगे ये वाकया पढ़ेंगे तो नसीहत हासिल करेंगे कि जो अल्लाह देने पे आ जाए तो बुलंदी अता फरमा दे, सारी दुनिया में सबसे बेस्ट बना दे, आसमानों से रोजियां उतार दे। लेकिन अल्लाह जब जलील करने पे आ जाए तो उसी इंसान को जिसको अल्लाह ने पहले यू आर द बेस्ट का खिताब दिया था उसको अल्लाह ने बंदर बना दिया और जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। हमेशा इसीलिए नेमतें अगर हाथ में आ जाएं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, नेमतें बढ़ेंगी। और किब्र, गुरूर, हठधर्मी, ज्यादती और खास तौर से शिर्क और उलमा से नफरत, ये वो बुराई है जिससे अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बंदर भी बना देता है।
آج اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ علماء سو کے ساتھ ساتھ علماء حق کو بھی لپیٹ دیتے ہیں اور علماء حق سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دلوں میں ان کے خلاف کینہ کپٹ رکھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم خطرناک برائی ہے جس برائی کی وجہ سے اس زمانے کے لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ آج انبیاء تو نہیں ہیں، انبیاء کے وارثین موجود ہیں۔ کن عالما او متعلما، عالم خود بنو یا طالب علم بنو، او محبا للعلم یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو، او مستمعا لهم یا علماء کو سننے والے بنو، ولا تکن الخامسہ فتہلک، پانچویں کیٹیگری نہیں ہے، اگر آئے یعنی نفرت کیا تو ہلاکت مقدر ہو جائے گی۔ یہ بنو اسرائیل نبیوں سے نفرت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث مسند احمد کی، اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، سب سے زیادہ سزا قیامت کے دن اس کو ملے گی جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو قیامت کے دن سب سے سخت سزا پائے گا، اور جس کو کسی نبی نے قتل کیا اس کو بھی قیامت کے دن سب سے سخت سزا ملے گی۔ دونوں ہی حالتوں میں پاپی وہی ہے، نبی نہیں۔ نبی سے پاپ، یہ پاپ قتل جیسا پاپ ہو جائے نبی سے، اور جان بوجھ کر یہ ہو جائے قتل خطا ممکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، لیکن شرک کفر یہ نبیوں سے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی کو قتل کرنے والا وہ جہنمی ہے اور سب سے سخت عذاب پائے، اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے کیا نوبت پڑی ہوگی کہ نبی جو رحم دل ہوتا ہے، جو انسانیت کی خیرخواہی چاہتا ہے، اس کو ہاتھ اٹھانا پڑا ہو تو اس پاپ کی وجہ سے وہ آدمی تو جہنم میں جائے گا۔ میرے ساتھیوں علماء سے دوستی کریں۔ آج نبی نہیں آنے والے، ہاں نبی نہیں آنے والے، یہی ہم پھٹے پرانے علماء جو موجود ہیں، جن کے کپڑے خراب ہیں، جن کے جوتے خراب ہیں، جن کی شکلیں آپ کو پسند نہیں آ رہی، انہی سے دین سیکھنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک بات اور سکھائی ہے، ایک بہت بڑا اہم مسئلہ سکھایا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر جہالت عروج پہ پہنچ جائیں، لوگ جاہل ہوتے چلے جائیں، دین کے معاملے میں جاہل ہوتے چلے جائیں، ان کے پاس دلیلیں موجود نہ ہوں، ان کے پاس دعائیں نہ ہوں، ان کے پاس شرعی شیطان سے لڑنے کا طریقہ نہ ہو، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ جادو، میجک ہو جائے، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، مولانا صاحب تعویذ بناؤ کاروبار بڑھ جائے۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ جہالت جب عروج پہ ہوگی اور انسان کو شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں شیطان سے لڑنے کے وہ طریقے نہیں معلوم ہوں گے تو وہ جادوگری کی طرف آئے گا۔ یہ شروع سے لے کے آج تک یہ چیزیں انہی لوگوں میں ٹرینڈ پہ ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر جادوگری ہے، تعویذ، گنڈے، یہ پلیدے سب پائے جا رہے ہیں، ان کے یہاں یہی چیز ہے۔ ان کے یہاں جہالت عروج پر ہے، ان کے ہاں شرعی مسنون اذکار اور دعائیں نہیں ہیں، شیطان سے لڑنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اس لیے ان کو یہی بابا اپنے دامن میں پھنسا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے ایک الزام کا جواب دیتے ہوئے، ڈیفنس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیطانی صفت لوگ تھے جو جادو کرتے تھے اور جادو کو بڑھاوا دیتے تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں عطا فرمائی تھی، ان کی جو جانوروں پہ، پرندوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی، جن بھی ان کے ماتحت ہو گئے تھے، ہوائیں بھی ان کے ماتحت ہو گئی تھی، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، اس زمانے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ سلیمان جادوگر تھے۔ الزام لگ جاتا، بہت جلدی الزام لوگ لگاتے، کہا سلیمان جادوگر تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادوگری نہیں کی، کیونکہ جادوگری کرنا اور جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام کام ہے، دونوں کفر کام ہے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کفار تھے، شیاطین تھے جو جادوگری کرتے تھے، وہ خود اپنے گناہ کو ایک نبی کے اوپر تھوپ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کی طرف سے دفاع کیا اور ڈیفنس کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس جاتے، آپ کو خیال آتا کہ میں نہیں گیا، اور گئے تو معاملہ نہیں بن پاتا تھا، یعنی کہ جادو کام کر گیا اور اللہ کے نبی پہ اثر بھی کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سے جادو کا اثر بالکل زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جادوگر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے 8 9 10 قسمیں بتائی ہیں کہ طرح طرح کے لوگ جادوگری کرتے ہیں، اس میں سے سب سے خطرناک قسم جس کو قرآن کریم میں منشن کیا گیا اور جس کا شکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادوگری کے ذریعے سے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کرائی جاتی ہے، اور یہ
جادوگروں کا سب سے محبوب جادو ہوتا ہے، سب سے پیارا جادو ان کے نزدیک ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ ہوتا ہے، اور یہی تو ابلیس کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ وہ حدیث سنا نہیں آپ نے صحیح مسلم کی؟ ابلیس کہتا کیا کر کے آئے؟ بولا کہ میں نے آج میاں بیوی کو ایسا لڑایا ما ترکتہ حتی فرق بعضهم بعضا، میں نے چھوڑا اس حال میں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ چھوڑ گئے، یعنی کہ طلاق کا معاملہ آ گیا تب میں آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے نعم انت، تم تو سب سے اچھے ہو، بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابلیس کا پسندیدہ کام ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائے، یہی جادوگروں کا کام ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے لے جائیے، آپ کی بہو آپ کے بیٹے میں زیادہ جمتی ہے، معاملہ خراب کروا دوں گا، بغیر ڈاؤٹ کے کہو کہ یہ جادوگر ہے، بغیر ڈاؤٹ کے ہے آپ کہو کہ یہ جادوگر ہے۔ میرے بھائیوں، جادوگر یہ نہیں کہے گا کہ میں جادوگر ہوں، آپ کو پہچاننا بہت آسان طریقہ ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی دعا نبی نے سکھا دی جو میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے کام آتی ہے؟ لوگ لکھوا مولانا صاحب جو کچھ دعا کر دیجئے، کچھ لکھ دیجئے، یہ سب جادوگر ہے، یہ سب شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کی مدد سے یہ سارے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سبق دیا، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اگر کسی انسان پر جادو ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ جادوگر نے مجھے نقصان پہنچایا، یہ نقصان پہنچانے کا حق رکھتا ہے، نہیں، نقصان اگر کسی کو ہو بھی گیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہی آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی جادوگر آپ کو جادوگری سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہاری تقدیر میں اللہ کی جانب سے لکھ نہیں دیا گیا۔ اس لیے کبھی جادوگر کے اوپر نہیں مان لیا، نہیں یار، اس نے بات کہی ہے کل کی پرسوں کی، ہمارے دور کے رشتہ دار کی، تو ہو سکتا کوئی بات۔ آج کل وہ بابا مشہور نہ بہت زمانے 2-3 سالوں سے جو بتا دیتا چاچا کا نام، تمہاری بھتیجی کا نام، تمہارے گھر کا نام، تمہارے گھر میں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لوگ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ دماغ میں یہ خیال آئے ہو سکتا ہو کہ کچھ صحیح ہو سکتا ہے کچھ صحیح ہے، یہ بھی سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گا۔ جو بھی غیب کا دعویٰ کرے، یہیں سے کفر اور شیطان کا کھیل شروع ہوتا ہے، یہیں سے جادوگری کے کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ جادوگری حرام ہے، سیکھنا حرام ہے، سیکھنا حرام ہے۔ جادو کسی نے کسی پر کر دیا، جادو کا علاج کرنے کے لیے جادو سیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں سے علاج کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بتائی گئی دعاؤں سے علاج کر سکتے ہیں۔ ایک اور موضوع اسی سورہ میں چھیڑا گیا ہے، اگر دعوے سے کوئی بات بن جاتی، اگر دعوے سے بات بن جاتی کہ ہم جنتی ہیں، اگر اتنا کہنے سے جنت مل جاتی تو دنیا کا ہر یہودی اور ہر نصرانی جنتی ہوتا۔ یہ لوگ دعویٰ کرنے میں بہت ماہر تھے اور کہتے تھے، یہودی کہتا تھا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے، نصرانی کہتا تھا جنت میں وہی جائے گا جو نصرانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا وہ صحیح نہیں اور وہ کہتا وہ صحیح نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں دونوں صحیح نہیں۔ صحیح کون ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی ڈیزائرز ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جنت دعووں پہ نہیں ملا کرتی ہے، ڈیزائر دل میں پالنے سے جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ جنت کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے۔ لاؤ اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل، لاؤ اپنے عمل کے صحیح ہونے کی دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچ بول رہے ہو۔ جنت عقیدے کی صحت پر ملے گی، عمل کی صحت پر ملے گی، اور عقیدہ صحیح کس کا، عمل کس کا صحیح، دلیل سے معلوم چلے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں، بغیر دلیل کے اہل الحدیث کا نہ عقیدہ ہوا کرتا ہے، بغیر دلیل کے اہل الحدیث کا نہ کوئی عمل ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ جنتی کون؟ کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو۔ سرنڈر کرنا جانتے ہیں؟ سرنڈر کرنے والا کبھی اعتراض نہیں کرتا، سرنڈر کرنے والا کبھی کیڑے نہیں نکالتا، سرنڈر کرنے والا بکواس نہیں کرتا، سوالات نہیں کرتا، وہ کہتا جی آپ نے کہہ دیا تو مان لیا۔ سرنڈر کرنے والا اس طرح کرتا ہے جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سجدے کے وقت اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے کر لیا۔ یہ ہے سرنڈر۔ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، دیٹ از مسلم، دیٹ از مومن، یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے، اور یہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کیسے مان لوں؟
آپ نے نہیں اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کے دین کے سامنے, آپ نے اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا. جب آپ کہیں گے نہیں میری عقل میں سمجھ آئے گا پھر میں مانوں, سرنڈر کہاں ہوا؟ سرنڈر کیا ہوا؟ بس اتنا پروف ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے, بس انف آپ کو سرنڈر کرنا ہے, یہی دین ہے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط وہ ہوا محسن. آپ نے اللہ کے سامنے جب سرنڈر کر دیا, اب عبادت کریں گے, عمل کریں گے, تو وہ آپ کا عمل کیا ہوگا؟ بیسٹ عمل ہونا چاہیے. بیسٹ عمل کی پہچان کیا ہے؟ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, خلوص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہی بہترین عمل ہے, یہی حسن عمل ہے, یہی بندہ محسن ہے جو ان خوبیوں کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي, دنیا میں وہ بندہ عمل کرے گا, کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب اپنے اللہ کے پاس جائے گا بے حساب اجر پائے گا, ثواب پائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ تو کوئی غم ہوگا نہ تو کوئی خوف ہوگا. واللہ رب العالمین کی رحمتیں پائے گا کیونکہ دنیا میں اس نے اپنے عقیدے کو بھی صحیح کر لیا, اللہ کے احکامات کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا, اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق بدعتوں سے دور ہوتے ہوئے, شرک سے دور ہوتے ہوئے, اخلاص اور اتباع کے ساتھ اسلام پہ چلتا چلا گیا. اسی کو ایمان والا کہتے ہیں, اسی کے لیے جنت بنائی گئی. سورہ بقرہ کا میسج اگر میں ون لائن میں آپ کو بتاؤں, ایک لائن میں, کہ سورہ بقرہ کا میسج کیا ہے. سورہ بقرہ کا میسج یہ ہے, لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام, اللہ کے فرمان, اللہ کے آرڈر کے سامنے یہ خود کو سرنڈر کر دیں. یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بس اللہ کی بات ہے, نبی کی بات ہے تو ماننا ہے تو ماننا ہے. وہ بات چاہے جتنی بھی بھاری لگے, چاہے جتنی بھی زیادہ لگے, جو یہ خوبی پیدا کر لے جائے, سمجھو سورہ بقرہ کے میسج کو اس نے اڈاپٹ کر لیا, سورہ بقرہ کے میسج کو اس نے گرہن کر لیا, پا لیا. اور اللہ نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے. ایک مثال اللہ نے صحابہ کی دی ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اسلام کو ماننے میں فائدہ ہے, آخرت بننے والی ہے, دنیا لٹائی, اپنے جسم کو قربان کر دیا. اس لیے منافقین ان کو بے وقوف کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اسلام کے لیے خود کو قربان کر رہا ہے, اسلام کے لیے اپنی ساری دولت کو لٹا رہا ہے, کتنے بے وقوف ہیں یہ. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, بے وقوف تم ہو جو بڑے فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کو داؤ پہ لگائے. دیٹس از اے بزنس مین, دیٹس اے اسمارٹ مین. یہی تو اچھا آدمی ہے, یہی تو جینیس ہے, یہی تو عقل مند ہے. صحابہ کی مثال اللہ نے دے دی اور کہا یہ مثال ایمان کی جو ان کے پاس ہے, خود کو اللہ کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنے کی جو بات ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تم سب ان کی طرح ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان اسلام ایکسپٹیبل ہے, تب مانا جائے گا تم پکے سچے مسلمان ہو. معیار بنا دیا صحابہ کرام کو کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کیا. اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ان لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے, ارے گائے تو بہت طرح کی ہوتی ہے, کون سی گائے ذبح کر دوں؟ کہا کہ اس طرح کی گائے ذبح کر دو, جوان ہو بوڑھی ہو. تفصیلات پوچھتے گئے, اللہ تعالیٰ جواب دیتا گیا, سوال پہ سوال قیل قال کرتے گئے. لاسٹ میں کہا کہ کون سے کلر کی کر دوں, اب کلر بھی بتا دیا گیا. میرے بھائیو, ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا. اتنے فالتو سوالات کرتے گئے کہ یہ لوگ اس میں بھی ناکام ہو گئے. انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا. اسی واقعے کے اوپر سورہ بقرہ اس کو نام بھی رکھ دیا گیا, بقرہ کے معنی گائے کاؤ. اسی واقعے کو سامنے رکھ کر اس پوری سورت کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس پوری سورت کا ایک ہی میسج ہے, اے دنیا کے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, اللہ کے آرڈر کے سامنے خود کو سرنڈر کر دو. صحابہ کی طرح بن جاؤ, اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں کی طرح بن جاؤ, بلال کی طرح بن جاؤ, عمار کی طرح بن جاؤ, یاسر کی طرح بن جاؤ. ان بنو اسرائیلیوں کی طرح نہ بنو کہ سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے ہیں, کرنا کچھ نہیں. یہ ہے سورہ بقرہ کا وہ میسج جو ہمیں اور آپ کو لینا ہے. اب اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ٹریننگ دی ہے. ٹریننگ کیا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہیں. جو صاحب اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بیوی عطا فرمائے اور اولاد عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے, میرے پیغمبر ابراہیم سے سیکھو, یعقوب سے سیکھو. عمر کوئی بھی ہو, اگر تم باپ بن گئے ہو تو ذمہ داری ہے اولاد کی, دین کی ذمہ داری, دنیا کی ذمہ داری. یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ ہیں, آخری وقت میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہائے ہائے, آج اس دنیا میں شاید کوئی اپنی زندگی کے آخری چھڑ میں اپنے بچوں سے توحید کی بات کرتا ہو, عبادت کی بات کرتا ہو, دین کی بات کرتا ہو. وہ انبیاء تھے جنہوں نے ہمیں سبق سکھایا, جو قرآن کریم میں منتقل کر دیا گیا. پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے,
میرے رہتے ہوئے توحید پرست ہو, مرنے کے بعد بھی توحید پرست بن کے رہنا. بچوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے زندگی کے ہر موڑ پر, غریبی میں, امیری میں, مفلسی میں, فقیری میں, جو بھی زندگی کی سچویشن ہو, کاروبار ڈوب جائے اور تم ترقی کر جاؤ, چاند پہ پہنچ جاؤ, آسمانوں پہ پہنچ جاؤ, خوشی میں ہو, غمی میں ہو, ہر حال میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے, تربیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے. اور اخیر میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی اخیر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو لیسن دیا. فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم یعقوب ہیں, ان کی اولادوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ نیک تھے, یہ اللہ والے تھے, یہ پرہیزگار تھے, یہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کی واہ واہی کرنے سے, انہی کی ساری دن اور رات تعریف کرنے کی وجہ سے تم سوچ لو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ نیک لوگ تھے, نیکیاں کیے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ پائیں گے, جنت میں جائیں گے. تم گرچہ ابراہیم کی اولاد میں ہو, گرچہ یعقوب کی اولاد میں ہو, گرچہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو, اگر تمہارے پاس توحید نہیں, عبادت نہیں, منہج نہیں, اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا پیارا دین دین اسلام نہیں ہے, تو اس خاندان کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے ہو. میرے نبی نے اسی کو مزید جسٹیفائی اور کلیئر کرتے ہوئے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کے آدمی کا اعمال, جس آدمی کے کرتوت ڈھیلے پڑ گئے, اس کا خاندان اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. اور دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ذریعے سے یہ سکھایا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تان کشتے ہیں, صحابہ کرام کو برا کرتے ہیں. وہ پرانے لوگ ایسے تو برائیاں گناتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے, وہ اگر کچھ برا کیے تو ان کو ملے گا. تم کہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, تم اپنا دھیان دو, اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو. یہ اس آیت کا میسج ہے, ایک پازیٹو بھی ایک نیگیٹو بھی. پازیٹو یہ باپ دادا نیک تھے تب بھی تمہیں اپنا خیال کرنا ہے, باپ دادا برے تھے تب بھی تمہیں اپنا خیال کرنا ہے. جنت ملے گی تو خود کا خیال کرنے سے, مائنڈ یور بزنس, کیا بولتے ہیں اس کو, اپنا دھیان دو, دوسرے میں کیوں پڑھ رہے ہو. تو ایسے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے جو کہ دوسروں کے چکر میں پڑھ کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. اپنا دھیان دینا چاہیے, اپنا دھیان دینا چاہیے. عمل کرنے سے جنت ملتی ہے, خواہشات دوسروں میں کیڑے نکالنے سے نہیں. یہ پہلے پارے کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ تھا. انشاءاللہ دوسرے پارے کی تفسیر کل آپ کے سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.